اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ، مجھے تو تمہارا تقویٰ پہنچے۔ تم اللہ میرے کتنے قریب ہو، میرے احکامات کے کتنے قریب ہو، میری بات کتنی مانتے ہو، میرے امتحانات میں کتنا تم کامیاب ہوتے ہو۔ فجر کی اذان امتحان ہے، مؤذن کی صدا جمعے کی امتحان ہے، نفس کا اور تمہارا۔ نفس اور خواہشات درمیان میں رکاوٹ بن جاتی، دنیا کے معاملات رکاوٹ بن جاتے۔ ماں باپ کا کہا ماننا تمہارا امتحان ہے، ہمارا امتحان ہے۔ رزق حلال کا کمانا اور اولاد کو رزق حلال کھلانا ہمارا امتحان ہے۔ اللہ کی مخلوق کے ساتھ انصاف کرنا ہمارا امتحان ہے، اور اس امتحان کے اندر قربانی ہے، اور یہ قربانی اپنے نفس کی ہے، اپنی خواہشات کی۔ یہ تمام قربانیاں اللہ کے پیاروں 1,24,000 انبیاء کرام نے دیں، قربانی کو محض گوشت کھانے کا ذریعہ بنا لی۔ حالانکہ جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر کی قربانی تو اللہ سے عشق اور محبتوں کی انتہا، اس کا نمونہ دنیا کو دکھایا، اور پھر نواسۂ رسول نے میدان کربلا میں اپنے گھر کے خاندان کو ساتھ لا کر، اپنے ننھے علی اصغر سے لے کر علی اکبر تک کو بھی تپتی اس کربلا کی میدان کے اندر ریت پر اس خون کو ریت میں ملا کر آخری قطرہ بہا کر یہ ثبوت دے دیا تھا کہ جتنا بڑا اللہ کا نبی اور پیغمبر اور رسول ہوگا اتنی بڑی اس پر ابتلا اور آزمائش آئے گی، اور جتنا بڑا تمہارا ایمان ہوگا، جتنے بڑا تمہارا اللہ کے ہاں مقام ہوگا، اتنی بڑی تمہارے اوپر آزمائش آئے گی۔ کہ ہمارے اعمال بدعمالیاں بن گئی، ہماری راتیں گناہوں سے لت پت ہو گئی، ہماری مسجدیں ویران ہو گئی، ہمارے مالوں میں حلال کی بجائے حرام شامل ہو گیا، ہماری مجلسوں کی چٹخارے غیبت بن گئی، بہتان ترازیہ بن گئی، ہمارا پڑوسی ہم سے تنگ ہو گیا، ہم نے اپنے گوشتوں کو فریزوں میں ڈیمپ کر کے غریبوں کے لیے نہ چھوڑا، اور پھر وہی گوشت جب لوڈ شیڈنگ ہوئی اٹھا کر ڈھیروں پر ڈال دیا، ہم نے قربانی کی حالت و حیت کو مس کر دیا، لیکن وہ جو رب کو راضی کرنے کا طریقہ ہے وہ نہیں کر رہے، اپنے گناہوں پر اس طرح اشک ندامت نہیں بہا رہے، اپنی قربانیوں کو قربانی ابراہیم و اسماعیل کی طرح نہیں بنا رہے، اپنی قربانیوں کا رنگ اس کو اپنی زندگیوں میں وہ اس میں حسینی والا رنگ نہیں دے رہے۔ حضرات ذی وقار، رب کی رحمت ہم سے ناراض ہو، ہم نے اپنے گناہوں کو دیکھنا چھوڑ دیا۔ حضرات ذی وقار، اگر ہم اپنے مال کی جو صفائی اور طہارت اور پاکیزگی ہے اس کو دیکھ کر طیب و طاہر اللہ کی راہ میں قربان کرنے کی طرف آ جائیں، یہ بیماریاں ختم ہو جائیں۔ بیماری کب آتی ہے، کیسے آتی ہے؟ بیماری یا امتحان و ابتلاء و آزمائش ہوتی ہے، مقام کو بلند کرتی ہے، یا تمہاری بدعمالیوں کی ایک ایسی صورت ہوتی ہے بھیانک طور میں جو عذاب بن کر تمہارے اوپر نازل ہوتی ہے، لیکن وہ عذاب بھی رحمت بن جاتا ہے جب ہم اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جائیں، گڑ گڑائیں۔ اللہ تعالی ہمیں بہتر سے بہتر جانور اس کی بارگاہ میں، اس کے راستے میں قربان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور قربانی کی رمز کہ تقوی حاصل کرنے کے بعد اللہ کی رضا پر سب کچھ قربان کرنے کی جذبے اور تیاری کے ساتھ جو قربان گاہ میں اپنے جانور کو لے جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اس جانور کو کل قیامت کے دن لائے گا، اور وہ جانور انہی بالوں اور کھروں کے ساتھ آئے اور اس کے اور جہنم کے درمیان آڑ بن جائے، اور پھر رب ذوالجلال ایک قربان جانور جو قبول قربانی ہو گئی اس کو ہی اگر نام اعمال میں رکھ دے گا تو حضرات ذی وقار کسی اور چیز کی ضرورت نہیں۔ ہاں، خود اتنا ڈوب جائیے ندامت و شرمندگی میں کہ اے مالک میری اس قربانی کو قبول فرما لے۔ حضرات ذی وقار، یہ جو حسرت و افسوس کے ساتھ مالک جس طرح تو نے ابراہیم خلیل اللہ کی قربانی کی قبول کی، اس طرح میری قربانی کو قبول فرمائے، یہ ڈر اور یہ غم انسان کو داڑے مار مار کر رلاتا ہے، نہ یہ خوشی کہ میں اتنا بڑا جانور، اتنے لاکھ کا جانور ذبح کر رہا ہوں۔ حضرات ذی وقار، وہ قبول بھی کرتا ہے یا کہ نہیں، لیکن یہ تو اس کو پتہ ہے، لیکن ہم اللہ کی بارگاہ میں اس لجاجت کے ساتھ جائیں،
رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو پورا کرنے کے لیے جائیں، رب کرم نوازیاں فرمائے گا۔